قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب کسی نے کلام الہی کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی، اس میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملانے کی کوشش کی یا اس کی توہین کرنے کی کوشش کی تو قدرت الہی بروئے کار آئی۔ یہی ہم سب آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن پیشتر اس کے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنے بندوں کی طرف جو بھی پیغمبر اور میسنجرز بھیجے تو ہر نبی کو اس کے دور میں رائج علوم و فنون کے اعتبار سے معجزات عطا کیے گئے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عرب میں فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا جو معجزہ عطا ہوا وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثل تھا۔ لیکن قرآن کریم کو تو تا قیامت ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور فی زمانہ زبان و بیان کا ادراک رکھنے والے زیادہ لوگ نہیں ہیں، یا کم از کم عصر حاضر میں مروجہ علوم و فنون میں محض فصاحت و بلاغت کو وہ غلبہ حاصل نہیں جو دیگر مشاہداتی علوم کو ہے، جبکہ قرآن کریم کو معجزات کی نوع پر نظر رکھتے ہوئے اپنی پوری مدت میں ہر اس دور سے ریلیونٹ ہونا ضروری ہے جس میں اس کو ہدایت کا منبع واحد بنا کر انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی علوم پر فوقیت اور برتری کا راستہ قرآن کریم سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات کبھی داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ کیا ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جائے گی، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی عام رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں جو بھی لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہان ہے۔ قرآن پاک میں اگر دنیا کا لفظ 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ ہی آیا ہے۔ اسی طرح شیاطین کا لفظ اگر 88 مرتبہ ہے تو ان کے مقابل ملائکہ کا لفظ بھی 88 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح موت و حیات کے الفاظ بھی بالکل 145 مرتبہ برابر ہی استعمال ہوئے ہیں۔ شہر کا لفظ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے کیونکہ شہر کا مطلب عربی میں مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں ہے، مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے جو ایک امریکہ کی یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر اپلوڈ کرنے کے بعد قرآن پاک کی آیات، ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 تک یہ ایک باقاعدہ سکول بن گیا۔ ریسرچ کے کام کو جو ہی آگے بڑھایا گیا تو ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ قرآن پاک میں اللہ نے 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں استعمال کیا ہے، جہاں فرمایا کہ دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا، گویا اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے 19 کے فارمولہ کی تصدیق کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں۔ ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں جو ٹھیک 19 ضرب 4 کا حاصل ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ علق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل تو ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں جو 19 ضرب 4 ضرب 4 کا حاصل ضرب ہیں۔ اور دوستو
दोस्तों साइंसदानों की अकल ये देख कर मजीद हैरत की अताह गहराइयों में डूब गई कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरह अलग कुरान पाक की 96 नंबर सूरत है। अब अगर कुरान की आखिरी सूरत वन नास की तरफ से गिनती करें तो आखिर की तरफ से सूरह अलग का नंबर 19 बनता है। और अगर कुरान की इब्तिदा से देखें तो इस सूरत से पहले 95 सूरतें हैं जो ठीक 19 का हासिल ज़रब है, जिससे ये भी साबित हो जाता है कि सूरतों के आगे पीछे की तरतीब भी इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हिसाबी निज़ाम का ही एक हिस्सा है। अब जबकि बात हो गई कुरान मजीद की पहली सूरत की, तो क्यों न कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरह नसर का भी जायजा लिया जाए। ये सुनकर आप पर फिर एक मर्तबा खुशगवार हैरत तारी होगी कि अल्लाह पाक ने यहाँ भी 19 का निज़ाम बरकरार रखा है। पहली वही की तरह आखिरी वही भी सूरह नसर ठीक 19 अल्फाज पर मुश्तमिल है। यूं कलाम अल्लाह की पहली और आखिरी सूरत एक ही हिसाबी कायदे से नाजिल हुई। दोस्तों आज जबकि अक्लो खिरत को साइंसी तरक्की पर बड़ा नाज है, यही कुरान फिर अपना चैलेंज दोहराता है कि हिसाबदान, साइंसदान, हर खासो आम मोमिन काफिर सभी सोचने पर मजबूर हैं कि आज भी किसी किताब में ऐसा हिसाबी निज़ाम डालना इंसानी बिसात से बाहर है। ताकतवर कंप्यूटर की मदद से भी इस जैसे हिसाबी निज़ाम के मुताबिक हर तरह की गलतियों से पाक किसी किताब की तश्कील नामुमकिन है। लेकिन 1400 साल पहले तो इसका तसव्वुर ही मुहाल है। लिहाजा कोई भी सहीउल अकल आदमी इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि कुरान करीम का हिसाबी निज़ाम अल्लाह का एक ऐसा शाहकार मोज़ा है जिसका जवाब क़यामत तक कभी भी नहीं हो सकता। तो हमने आपको मिस्री डॉक्टर राशिद खलीफा की रिसर्च बताई कि कुरान मजीद में एक एक हर्फ इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन और इतने हिसाबो किताब के साथ अपनी जगह पर फिट है कि इसे थोड़ा सा इधर उधर करने से वो सारी कैलकुलेशन धर्म भरम हो जाती है। और हमने आपको बताया कि किस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 19 के डिजिट को सिक्योरिटी कोड के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो ख़वातीन हज़रात, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला के इस दीन हक को अपनी सच्चाई और अपनी हकानियत साबित करने के लिए ऐसी कमजोर दलीलों की जरूरत नहीं है जैसी कमजोर दलीलें हम मुसलमान आजकल ढूंढते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत के लिए और अपने कलाम की हिफाजत के लिए हमेशा बरूएकार रहता है और वो ज़ात इतनी ताकतवर है कि उसे इन दोनों चीज़ों के दिफा के लिए आपकी कमजोर दलीलों की जरूरत नहीं है। कुरान पाक की हिफाजत का इससे बड़ा मोज़ा और क्या हो सकता है कि लाखों करोड़ों सीनों में कुरान पाक महफूज है। यानी अगर खुदा न खास्ता दुनिया में कुफार की हुकूमत कायम हो जाए और वो स्याह दिन तुलू हो जाए कि दुनिया भर में कुरान पर पाबंदी लगा दी जाए, तो फिर भी अल्लाह ताला ने ये इंतजाम किया हुआ है कि ऐसे अनगिनत सीनों में दिल धड़कते हैं कि जिन सीनों में कुरान हर्फ ब हर्फ, लफ्ज ब लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त तरीके से महफूज है। यही हम सब की आज की वीडियो का मकसद था। हमें पूरी उम्मीद है कि अपनी इस काविश में हम कामयाब हुए हैं। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियोस हर वक्त और बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।